بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جڑواں بچے ہم شکل کیسے ہوتے ہیں؟ سائنسدان جواب جاننے کے قریب ہیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ناظرین مکرم، وریجے یونیورسٹی ایمسٹرڈیم کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انہیں ایک جیسے جڑواں بچوں کے ڈی این اے میں ایک جیسے سگنیچر یا خصوصیت کا پتہ چلا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ بیجے کی تقسیم کا یہ عمل، جس کے نتیجے میں ایک جیسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس عمل کے برعکس ہے جب دو الگ الگ بیجے دو سپرمز کے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ جڑواں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سیلز کلیڈر ڈیو سائنسدان شاید یہ جاننے کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ ایک ہی بیجے سے جڑواں بچے ہم شکل کیسے بن جاتے ہیں۔ نیدرلینڈ کے محققین اس بات کی کھوج کر رہے ہیں کہ رحم مادر میں کسی طرح ایک فرٹیلائزر بیضہ، جسے زائگوٹ کہا جاتا ہے، دو ایمبریوز میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس میں ہر ایک میں نمایاں طور پر ایک ہی جیسے جین پائے جاتے ہیں۔ کسی خاتون کے بیجے کی تقسیم ہونے کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے بنیادی نظریہ یہ رہا ہے کہ یہ عمل بے ترتیب ہی ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ بیجے کی تقسیم کا یہ عمل، جس کے نتیجے میں ایک جیسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس عمل کے برعکس ہیں جب دو الگ الگ بیجے دو سپرم سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ جڑواں پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر خاندانوں میں یہی عمل ہوتا ہے اور ایک ہی بیجے کی تقسیم سے پیدا ہونے جڑواں اتنا عام نہیں۔ وریجے یونیورسٹی ایمسٹرڈیم کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انہیں ایک جیسے جڑواں بچوں کے ڈی این اے میں ایک جیسے سگنیچر یا خصوصیت کا پتہ چلا ہے۔ ڈچ سائنسدانوں کے مطالعے میں ایک جیسے جڑواں بچوں کے ڈی این اے میں ایپیجینیٹک تبدیلیوں، ماحول اور رویوں سے جینز کے کام کرنے میں ہونے والی تبدیلی کو دیکھا، جو جینز کی ترتیب کو نہیں بلکہ ان کے اظہار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ دنیا بھر سے ایک جیسے جڑواں بچوں کے جینوم میں 834 پوائنٹس پر ایک جیسے کیمیائی نشانات موجود ہیں، جو ان کے ڈی این اے کے مکمل سیٹ میں سے ہر ایک پر ہیں۔ یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ کیا ڈی این اے پر کیمیائی نشان ہی زائگوٹ کو تقسیم کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے کہا کہ یہ اس حوالے سے ایک قابل فہم نظریہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل اسسٹنٹ پروفیسر جینی وان ڈونگین نے کہا، ہم نے ایک میکانزم کی نشاندہی کی ہے جو خلیوں کو تقسیم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تبدیلیاں خلیوں کے الگ ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہوں۔ محققین کو امید ہے کہ ان مشترک نشانات کی تلاش ایسے کئی لوگوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے جن کا خیال ہے کہ ان کا بھی ایک جڑواں بہن یا بھائی تھا جو رحم مادر میں ہی غائب ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دریافت 80% درستگی کے ساتھ اس بات کا تعین کرنے میں مدد دے سکتی ہے آیا کوئی ایسا بچہ ہے جس کا ہو بہو جڑواں بہن یا بھائی پیدائش کے وقت ان سے علیحدہ ہو گیا تھا، یا ایسے والدین جو اس بات سے بے خبر ہیں کہ انہوں نے اپنے جڑواں بچے کو رحم میں کھو دیا تھا۔ ایسے گمشدہ جڑواں بچے کو سائنسی لغت میں وینسنگ ٹوئن سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ سنڈروم 12% حمل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن صرف 2% سے کم مائیں دونوں بچوں کو پیدائش کی مدت تک لے جانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں جڑواں بچے تھے۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے نیچر کمیونیکیشن میں شائع ہوئی ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔